السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحجر پارہ نمبر 14 ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تحقیق یعنی اور یہاں پر جو ان ہے نا یہ بے شک کا ترجمہ بھی دے گا، اور بے شک تھے اصحاب الایکا یعنی ایکا بن والے، جو کہ قوم شعیب کی طرف اشارہ ہے، لظالمین ظالم لوگ تھے۔ ظالمین جو ہے وہ ظالم کی جمع ہے، یعنی یہ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جیسے ہم نے قوموں کے واقعات پڑھے تو یہاں سے اصحاب الحجر کا واقعہ اصحاب الایکا کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ بھی ایسے ظالم قوم تھے۔ فانتقمنا منہم، تو انتقام لیا ہم نے ان سے، وانہما، اور بے شک تھے وہ لبی امام مبین، ایک روشن راستے پر، یعنی وہ سامنے کے راستے پر موجود تھے۔ اصحاب الایکا کون تھے؟ بن کے رہنے والے، ایسی قوم جو درختوں کے ذخیرہ کے پاس رہتی تھی، اور یہ مدین کے پاس ہی تھے، اور ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام ہی مبعوث ہوئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکا الگ الگ قومیں تھیں، اور بعض کے نزدیک ایک ہی قوم تھی، تو اور ان کا جرم شرک کے علاوہ تجارتی بددیانتیاں اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت 85 میں بھی ان کا ذکر تفصیل سے گزرا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ظالم قوم تھی۔ پہلا تو وہی جرم ہے جو سب کا ہی، ساری قوموں کا ہی تھا، کہ شرک کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا تو ان کو غرق کر دیا، یعنی ختم کر دیا، ہلاکت ان پر بھی آئی، اور وہ کھلے راستے پر ہیں۔ اور کھلے راستے سے مراد یہ ہے کہ اہل مدین اور مدین کا جو علاقہ ہے یہ سامنے کے راستوں پر ہے، یعنی ایک کھلے تجارتی راستے پر آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں سے عموماً مسافر گزرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی یمن سے ریڈ سی تک، پھر خلیج عقبہ تک، تو جو تجارتی راستہ بنتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اس میں نشانیاں ہیں اور عبرت کا سامان ہے، تو کن لوگوں کے لیے جو یہاں پر جاتے ہیں یا یہاں سے گزرتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ چیزیں ہمارے لیے اس سے عام ہو گئی ہیں نا، لائک ہم ٹیبلٹس پہ ہی ان کو چیک کر سکتے ہیں، اپنی ڈیوائسز پہ آپ یہاں ان شہروں تک ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کون ان کا مطالعہ کر کے عبرت حاصل کرے گا؟ جو عقل والا ہوگا اور مومن ہوگا، جس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ وہ مومن ایک ایسا ویژن رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائے، تو پھر وہ ان اعمال سے بچنا چاہتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی آتی ہے۔ تو پھر ایسا ہی شخص کو کیا کرے گا پھر، کہ جب وہ تاریخ کے ان واقعات سے سبق حاصل کرے گا تو وہ ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرے گا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ قوم لوط کا بھی تباہ شدہ راستہ اسی راستے میں پڑتا تھا، اور یعنی حجاز سے شام اور فلسطین، نیز عراق سے مصر کو جو تجارتی راستہ جاتا ہے، قوم لوط کا تباہ شدہ راستہ یعنی علاقہ اسی راستے میں پڑتا ہے۔ وہیں سے ذرا نیچے اتر کو قوم شعیب کا مسکن تھا، تو دونوں کے آثار راستہ چلنے والے کو نظر آتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم ایسی جگہوں پر اگر جائیں تو وہاں سے عبرت حاصل کریں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا، لیکن اس کے بعد جانے کی اجازت دے دی، وہ بھی کیوں؟ تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ اسی طرح موت کا یاد کرنا انسان کو یا آخرت کا یاد کرنا انسان کو اس کے عمل میں تبدیلی لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انسان صحیح راستے پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وَإِنَّهُمَا لَبِی امام مبین، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کتنی واضح بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب کوئی راستہ سڑک کے ساتھ بنا ہوا ہو، یا کچی سڑک ہو یا پکی سڑک ہو، تو کیا ہوتا ہے، آپ اگر سڑک کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو دور تک وہ راستہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ یہاں پر آپ نے پہنچنا ہے اور کوئی راستہ بنانا ہو، تو پھر آپ عجیب سی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں اور آپ کو سامنے واضح طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو بالکل یہ بھی کیا تھا کہ ان کے تجارتی راستوں پر باقاعدہ سامنے ہی واقعہ تھیں ان کے لیے کہ یہ عبرت حاصل کریں۔ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح امام مبین سے مجھے یہ جو ڈیوائسز ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اتنے روشن ٹیبلٹس ہیں جو ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یا دوسری ڈیوائسز، تو ان پر بھی اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں ان قوموں کا تو حقیقتاً کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایمان میں بڑا ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ یعنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کس طرح سے میں اپنے آپ کو مضبوط کروں اور پکڑوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن انسان ہے نا، ہماری ایک لمٹ ہوتی ہے، تو ہم مختلف طریقوں سے اپنے آپ کی کاؤنسلنگ کر کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ پرانی قوموں کے احوال و واقعات کھول کے ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، جیسے بعض اوقات نیکیوں پر آپ کا دل ابھر نہیں رہا ہوتا، آپ کو وہ استقامت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، تو کیا کہا گیا ہے کہ نیکوکاروں میں جا کے مل جاؤ۔ ٹھیک ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا شروع کر دو، صحابہ کرام کے قصے پڑھنا شروع کر دو، اور تاکہ آپ کو اس پر استقامت حاصل ہو۔ اسی طرح اگر مصیبتیں آئی ہیں تو انبیاء کے واقعات پڑھو، دیکھو کہ کیسے کیسے ان پر مصیبتیں آئی تھیں۔ جیسے ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، 18 سال تک اتنی بڑی مصیبت ان پر آئی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب انسان تھوڑا سرکشی پر مائل ہو رہا ہو، اور ہمارے اندر ہمیں پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت ٹریک سے ہٹ رہے ہیں، بغاوت تھوڑی بہت آ رہی ہے، تو پھر کیا ضروری ہوتا ہے کہ پھر ہم ان بستیوں کے احوال و واقعات پڑھیں، ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ جھٹلایا ہجر والوں نے بھی رسولوں کو۔ المرسلین رسول کی جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی طرف بھی ایک سے زیادہ رسول آئے تھے۔ اور وادی ہجر کے لوگوں سے مراد قوم سمود ہے، جس کی طرف صالح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے، اور اگر یہاں پر صرف صالح علیہ السلام ہی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم تو ایک ہی رہی ہے، ایک رسول کا جھٹلانا تمام رسولوں کا جھٹلانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو یہ اپنے رسول پر بھی صحیح طور پر ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے رسول کی دی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کو بھی بدل ڈالا، اور اسی طرح ایک رسول کو آپ مانتے ہیں تو آپ اس کے بعد جو اگلا رسول آتا ہے اس کو بھی آپ مانتے ہیں، تو آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک سے زیادہ بھی رسول ان کی طرف آئے ہوں گے۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے انہیں دیں اپنی نشانیاں، فَقَانُوا، تو وہ تھے انہا اس سے موردین، اعراض کرنے والے ہی تھے، یعنی ان کی طرف بھی نشانیاں آئی تھیں، آیات دی گئی تھیں، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں مانا، ان سے اعراض ہی کیا، یعنی جیسے اگنور کرنا ہوتا ہے نا، یہاں آج کل جیسے بچوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کوئی بات پوچھو یا کچھ کہو تو کیا کہتے ہیں آگے سے، آئی ڈونٹ نو۔ ٹھیک ہے، وہ یہ بات نہیں ہوتی کہ ان کو حقیقتاً پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک ایٹیٹیوڈ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اعراض کرنا یعنی ہم نہیں جانتے یہ کیا چیز ہے، ہم تو اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ کیا کرتے تھے، اور وہ تراشتے تھے من الجبالی، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر، آمنین، بے خوف و خطر، ایسے گھر بنا کے رہتے تھے جو پہاڑوں کو تراش تراش کے بنائے گئے ہوتے تھے، تو ظاہر ہے پھر ایسے گھروں میں نہ تو ان کو پانی کے گرنے کا خدشہ تھا، نہ تیز ہواؤں کے چلنے کا کچھ ڈر تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کس طرح سے ان کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی۔ اب پہاڑوں سے گھر بنانا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بڑے طویل القامت، مضبوط جسم اور لمبی عمروں والے تھے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں یہ مشینری تو نہیں تھی جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، کہ ہمارے بلڈوزر یا وہ ہائی رائز مشین جو ہوتی ہیں اوپر تک چلی جاتی ہیں، نیچے ان کے وہ لفٹر لگا ہوتا ہے جو اوپر تک اٹھا کے لے جاتا ہے، تو یہ بحیثیت اپنی جسمانی طاقت کے ہی لمبے تھے، تو پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، سنگ تراش اور انجینئر قسم کے لوگ تھے، اور اس فن میں اتنے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنا لیتے تھے۔ اب اس سے کوئی عام سی چیز آپ مراد نہ لیں کہ کوئی یعنی ایسے ہی پہاڑ کے اندر جا کے رہنا شروع کر دیتے ہوں گے۔ ینحتون کا لفظ آیا یعنی تراشنا، تراش خراش کر کے یقیناً اس کے پھر کھڑکیاں بھی بناتے تھے، دروازے بھی، اور اندر سے اس کو جیسے بھی مزین بھی کرتے تھے۔ تو اور یہ گھر ظاہر ہے جب پہاڑوں سے بنے ہوئے تھے تو پھر اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ ہر طرح کی عرضی اور سماوی آفات، مثلاً زلزلہ، سیلاب، طوفان باد و باران وغیرہ کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور ہر طرح کے خوف و خطر سے نڈر ہو کر ان میں رہتے تھے۔ ابھی یہ پڑھاتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ہم جن گھروں میں رہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بیک ہوم میں تو پھر بھی تھوڑے مضبوط گھر تھے کہ اینٹ اور سیمنٹ کے بنے ہوئے ہوتے تھے، لیکن یہاں پر تو لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، اور اندر جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بھی فوم یا ایسی چیزوں کی ہوتی ہے، اور اوپر جو پینٹ ہے اس کو آپ پلاسٹک کہہ سکتے ہیں۔
تو ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پچھلے دنوں گھر میں پانی آیا تو وہ چھتوں کو کراس کرتا ہوا نیچے گیا اور اس نے فلورز کو بھی ڈیمیج کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کا انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود، یہ ظاہر ہے اپنی آسانی کے لیے ہم نے اس طرح کے گھر بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ان کے گھروں کا اندازہ کریں کہ یہ پہاڑ تو آپ دیکھیں کہ ختم ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کو ڈائنامائٹ سے اڑایا جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے ان کی طاقت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے طاقت اور نعمتیں عطا کی تھیں اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. آمینین، بے خوف و خطر، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر ان کو کوئی تنگ کر سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نہ مانی، اللہ کا شکر نہ ادا کیا اور انکار ہی کیا اللہ کی آیتوں کا، تو ان پر بھی اسی طرح ہوا کہ عذاب آیا. فاخذتہم الصیحۃ، تو پکڑ لیا ان کو ایک زور کی چنگاڑ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہی. ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا وہ ایک زبردست قسم کی دہشت ناک آواز تھی. ان کے مکان جو باقی ہر طرح کی عرضی سماوی آفات سے مامون تھے، اس عذاب کے لیے کچھ بھی کارآمد نہ ثابت ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ہی ایسا بھیجا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا. تو اس کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکی، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں ہی مر گئے اور وہیں گلتے سڑتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ زور کی ہمارا جو ہے نا پورے باڈی سسٹم ایک لمٹ کو برداشت کرتا ہے. ہماری جو آنکھیں ہیں وہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں، یعنی ہم خوردبین دوربینوں کے ذریعے تو ہم کائنات کی وسعتوں کو پا رہے ہیں اس وقت، لیکن اگر ہم اپنی آنکھوں سے چیک کرنا چاہیں کہ اس آسمان کے پرے کیا ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، یہی بات ہم جب غیب پر ایمان لانے کی کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ عقل ہی نہیں دی گئی کہ ہم اللہ کو بغیر وحی کے پالیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایمان لانے میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے نا تو وہ ناکام ہے. ایمان لانے کے لیے آپ کو اپنی عقل سے اٹھ کر آپ کو یعنی وحی پر ایمان لانا ہوگا، دل کے رابطے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ عقل اور غور و فکر کریں اور اس بات کو مانیں کہ ہاں بھئی رب ہے. لیکن اگر آپ ایمان لانے سے پہلے ہی اپنی عقل کو اس میں لڑانا شروع کر دیں گے کہ نہیں میں رسولوں کی وحی کو نہیں مانتی، میں اپنی عقل سے کسی راستے پر پہنچنے کی کوشش کروں گی، تو آپ بہک جائیں گے، کیونکہ ہماری عقل کل نہیں ہے. اسی طرح ہمارے سارے اعضاء کی جو صلاحیت ہے وہ کل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے انہوں نے اپنی حفاظت کی کہ پہاڑوں کے اندر گھر بنائے، لیکن انہوں نے اپنے کانوں کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، کان ان کی ایک حد تک کی آواز کوئی برداشت کر سکے، جب اس سے بھی بڑھ کر آئی تو ان کے دل ہی پھٹ گئے، یعنی موت ہی واقعہ ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عذاب سے محفوظ رکھے. مصبحین، صبح ہوتے ہی. ٹھیک ہے، صبح کے وقت یہ ہوا، اور یہ وقت ہم میں سے ہر ایک کو کیسا لگتا ہے؟ یعنی ہم جب رات کو سو کے اٹھتے ہیں تو دن کے وقت ہمیں یعنی صبح کے وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ایک نئے دن کا آغاز کر رہے ہیں. رات کی بہت ساری ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان نے پوری کرنی ہوتی ہیں، واش روم یا اس کو کچھ کھانے کا یا یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ صبح کے وقت جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو ایک دم سے ہی اگر آپ کے اوپر کوئی آفت آ پڑے تو آپ زیادہ بے چین ہو جاتے ہو. یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم صبح کے وقت ہمیں یہ ہو جائے گا. تو ایک زور کی چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو نہ کام آیا ان کو جو وہ کمایا کرتے تھے. یعنی جو بھی ان کی تدابیر تھیں یا جو انہوں نے کوششیں کی ہوئی تھی خود کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں. اور ان کا بھی وہی حال تھا کہ ان کا علاقہ اس راستے پر پڑتا ہے جو مدینہ سے تبوک جاتا ہے، اور ان کے بہت سے آثار طویل مدت تک دوسروں کے لیے باعث عبرت بنے رہے. ٹھیک ہے، اسی میں وہ ہم یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سفر تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے کنویں سے نہ پانی پئیں اور نہ ڈول بھریں. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے آٹا گوندھ لیا ہے اور اسے بھر بھی لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آٹا پھینک دو اور پانی بہا دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا اونٹوں کو کھلانے کی اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی پلاؤ جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ان ظالموں کے گھروں میں داخل نہ ہو بجز اس صورت کے کہ تم رو رہے ہو، اور اگر رونا نہ آئے تو وہاں سے مت گزرو، ایسا نہ ہو کہ ان کا سا عذاب تم پر بھی نازل ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا سر ڈھانک لیا اور تیزی سے اپنی سواری کو چلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. یہ بخاری کتاب الانبیاء کی حدیث ہے اور کتاب و تفسیر میں بھی آئی ہے.
تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام واقعات ہم سے کیوں بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ ہم ان سے عبرت پکڑیں اور اپنے عمل کو سنوار لیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عمل کی جو بات ہے نا، وہ آپ نے یہاں پر تو دو دو لائنوں میں یا تین تین لائنوں میں صرف ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو پرانی قوموں کے ساتھ ہوئے تھے، لیکن یہاں پر ہم نے خود دیکھنا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا صورتحال ہے۔ ابھی جس آخری قوم کا حال ہم نے پڑھا کہ ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھی اپنے گھروں میں کیسے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، بے خوفی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے گھر میں الحمدللہ گرم ٹھنڈا ضرورت کے مطابق ہر طرح کا پانی ہوتا ہے، کھانے کو ہماری فریج بھری ہوئی ہوتی ہے، اور رہائش کے لیے ہمارے پراپر گھر ہیں جن میں ہم سردی گرمی سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں، اور بے شمار سہولتیں نعمتیں جن کا ہم یعنی جو فور گرانٹیڈ ہم لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اپنوں میں صبح کرتے ہیں، یعنی اپنے ہی لوگوں میں ہمیں دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ صبح کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی آپ رائل پیلس کے انسان ہے، کیونکہ ایسی سہولتیں تو میرا نہیں خیال کہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کو بھی حاصل ہوتی تھیں، کیونکہ ان کو تو صبح اٹھ کر انتظار کرنا پڑتا تھا کہ ان کا غلام ان کے لیے پانی گرم کرے یا ٹھنڈا پانی ان کو مہیا کرے یا جو بھی۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم نے کیا عبرت حاصل کرنی ہے کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، کیا ہم ان کا شکر کرنے کی یعنی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہاں ہم انہیں فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں اور اپنی مشینی دور میں ایک زندہ ہیں، اور صبح ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے اور بس اسی طرح زندگی تمام ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وقت انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ مجھے کتنی نعمتیں حاصل ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی کتنی شکر گزار ہوں، اور شکر کا سب سے بڑھ کر طریقہ کیا ہے کہ انسان یعنی اللہ تعالیٰ کا حق آپ کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اس کی عبادت کر کے۔ ٹھیک ہے، ہم میری عبادات کا کیا حال ہے، اس میں سب سے پہلے ہم اپنی نمازوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح باقی اعمال۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ میرا یعنی خود دین سے جڑنا کیسا ہے اور دوسروں کو دین سے جوڑنا کیسا ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس یہ علم آ گیا تو ہم دوسروں کو بھی اس راہ پر لے کر آئیں تاکہ ہم ان کو اس انجام سے بچا سکیں جو ان قوموں کا ہوا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب علم نہیں ہوتا اور انسان حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا ہوتا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ان سے ہیں وہ کس راہ پر جا رہے ہیں، وہ صرف اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور روحانی ضرورت سے غافل ہیں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ خوشیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کا اللہ سے جڑنا کم ہو گیا، ایتھیسٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان قوموں کے احوال میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نعمتیں ان کو بھی ملی ہوئی تھیں، ہمیں بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن فرق کیا تھا کہ اللہ سے جڑنا نہیں تھا، اللہ کا شکر نہیں تھا، وہ زندگیوں سے ختم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک، الساعۃ، قیامت، لآتیۃ، ضرور آنے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، تو پس درگزر کرو، درگزر کرنا بہت اچھا، یعنی اچھی طرح سے درگزر کرنا۔ اچھا، اب یہاں پر ساتھ ہی یہ جو بات شروع ہو رہی ہے نا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ، یہ دراصل پچھلی ہی واقعات کی کنٹینویشن ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان قوموں پر جو عذاب الہی نازل ہوا اور ان کو ان یعنی جڑوں سے ہی اکھاڑ دیا گیا، تو کیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کی حقیقت کو نہیں پہچانے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام باطل طور پر کھڑا نہیں کر دیا، اور چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ایسے ہی بنی ہے اور ہمیں طاقت جو ملی ہوئی ایسے ہی ملی رہے گی، اور طاقت کے نشے میں چور تھے، اور ہمارے بڑے بوڑھے بھی گزر گئے اور ہم بھی ایسے ہی کرتے چلے جائیں گے، تو ان کا طرز زندگی کسی ٹھوس حقیقت پر مبنی نہیں تھا، کوئی بمقصد زندگی نہیں تھی ان کی۔ ٹھیک ہے، اور اوہام پرستی تھی اور باطل پر ان کی زندگی مبنی تھی، جیسے ابھی بتایا نا کہ جب انسان اپنے دل کے راستے کے ذریعے رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، جب اپنی روحانی ترقی پر وہ زور نہیں دیتا، تو وہ جب اس کو جو عقل ملی ہوئی ہے اور وہ ظاہری نظر آنے والی چیزوں کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے، تو پھر وہ وہی کو نہیں مانتا، اس کا انکار کر دیتا ہے اور اپنے ہی خیالات بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ دنیا چل رہی ہے اس طرح چلتی چلی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو آسمانوں اور زمین کو جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ہر چیز ٹھوس حقائق پر پیدا کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، انہی حقائق سے یہ دلیل آپ کو ملتی ہے کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کی تمام تر مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا گیا۔
اب انہوں نے جن پہاڑوں سے اپنے گھروں کو تراشا، ان پہاڑوں نے ان پر چڑھائی نہیں کی، ان کو تو یہ طاقت ہی نہیں دی گئی کہ انسان کو کچھ کہہ سکیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جانور ہیں، پودے ہیں، ہر طرح کی چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. سورج، چاند، ستارے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات کا نظام انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ جب بامقصد پیدا کیا گیا ہے تو اے انسان، تجھے جو یہ سب کچھ عطا کیا گیا ہے تو کیا تجھے بے مقصد پیدا کیا گیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، کہ قیامت ضرور قائم ہوگی. اور یہ لوگ جو آج اپنے اختیار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا میں انسان مکمل طور پر آزاد ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صرف انسان ایسی مخلوق ہے جو اپنی عقل کا بھی بہترین استعمال کر رہا ہے، دنیا کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے. تو کیا کوئی منطقی انجام نہیں ہوگا کہ اچھوں کو اچھا بدلہ ملے اور بروں کو برا بدلہ ملے؟ تو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور قیامت آئے گی، اور وہ لوگ جو کہ ہمیشہ سے اللہ اور آخرت کے منکر رہے ہیں، ان کا انجام ہوگا کہ وہی جو پچھلی قوموں کا بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دراصل پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، کہ یہ مشرکین جس ڈگر پر چل رہے ہیں ان کو چلتے رہنے دیں. اس طرح کے قصے جو ہیں پہلے بھی گزر چکے، پہلے بھی لوگ اس طرح ہی کرتے رہے اپنے رسولوں کے ساتھ، تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے. ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کریں؟ اصفا، یعنی کہ درگزر سے کام لیں، اور ایسا درگزر جو خوبصورت ہو، بہترین درگزر، خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ خود ہی ان سے نپٹ لیں گے. ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا وہی، الخلاق، پیدا کرنے والا ہے، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے. تو رب نے ہی ان سب کو پیدا کیا ہے، رب ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو اعمال یہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا عمل کی بات ہے کہ ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ دین حق کا جو پیغام آپ تک پہنچا ہے اس کو آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو دوسروں تک جب آپ اس کو لے کے جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے اس کو آرام سے ایکسیپٹ کر لیں. اسی طرح کے لوگ آپ کے سامنے بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. قرآن نے دراصل قوموں کا احوال ہمیں جو بتایا ہے، یا بنی اسرائیل کے قصے بار بار دہرائے جاتے ہیں، یا اسی طرح انبیاء کے واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں، یعنی مختلف لوگوں کی کردار کشی کی گئی ہے. کوئی اچھا کردار کیسا ہے، برا کردار کیسا ہے. تو وہ کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگوں تک تبلیغ کرنے جائیں گے تو آپ کو بھی یہ سب کچھ سہنا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا. ٹھیک ہے. کہ اب مشرکین مکہ کو آپ دیکھ لیں کہ مال و دولت ان کے پاس کتنا ہے. اسی طرح یہاں پر جو پیچھے قوم سمود کا حال بیان ہوا کہ وہ کتنے طاقتور تھے، تو اب اس کے مقابل آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتے ہوں گے پھر. ٹھیک ہے. کہ اور پھر یہ کہ جب ان کے ہاں معیار ہی دولت تھا اور یہاں پھر یہ اقتدار تھا، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہوں گے. تو پھر یہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کے لیے آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے ابھی، اور دوسرا یہ کہ دلیل کی بات وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، درگزر کریں. تو اچھے طریقے سے درگزر کرنا، اور یہی طریقہ ہمارا ہوگا کہ جب ہم لوگوں کی طرف پیغام لے کر جائیں تو یہ نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو ویلکم کریں گے، آپ کی بات فوراً سن لیں گے اور ایک پوری آپ کی جماعت بن جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. یہی کچھ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگ آخری حد تک بھی چلے جاتے ہیں، آپ کی اپنی زندگی کے تانے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا ہے، اس وقت آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کتنے خلوص سے لوگوں تک بھی یہ پیغام لے کے گئے. اگر تو آپ اللہ کے لیے کام کر رہے تھے نا تو آپ کو یہ باتیں کچھ بھی نہیں کہیں گی، پھر آپ حقیقتاً درگزر ہی کریں گے. درگزر کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ ان تک نہیں پہنچی. یہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے، یہ بلا آپ پر آئی ہے. ٹھیک ہے. یہ آزمائش آپ کے لیے. آپ خوبصورتی سے درگزر کریں، اور درگزر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں سے الجھنے کی بجائے اپنا کام کرتے رہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی جماعت میں کوئی پیغام لے کے گئے ہیں تو یوزلی وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بات سننے کی بجائے آپ پر مسائل کی بھرمار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے سوالات وہ ہوتے ہیں جو کہ ان کے ذاتیات سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے ارد گرد کے کوئی سوال پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو وہ کسی کو کچھ سنوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ آپ کے علم کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ ٹریپ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جس لیکچر کو تیار کر کے گئے ہوتے ہیں، یعنی مثلا ایمان ہی کی جیسے بات ہو رہی ہے،
ایمان پہ کام کرنا پہلی بات ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وقت انہی چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ درگزر کریں. جو بھی کوئی بات کس طرح کی بھی کہتا ہے نا، بجائے اس کی اس وقت اس کو حل کرنے کے، آپ جس کام سے گئے ہیں اپنے مقصد پر نظر رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ گھر میں اپنے کچھ آپ نے دین کی طرف آنے کے بعد کچھ اپنی کمٹمنٹس کی ہیں، کچھ آپ کی اسائنمنٹس ہیں، اور ان اسائنمنٹس کی وجہ سے آپ گھر کے کاموں کے ساتھ ان اسائنمنٹس کو مشکل سے مکمل کر پاتے ہیں، لیکن اتنے میں کیا ہے کہ مختلف طرح کے لوگوں کے تانے بھی پڑ رہے ہیں آپ کو، تو ظاہر ہے انسان ہے نا، ہم پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے. دل پر اثر ہوتا ہے تو ہمارے اعضاء کام کرنے سے انکار کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے. آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھ کو ایسی بات کر دی، تو کیا ہوتا ہے نماز کا خشوع متاثر ہوتا ہے. تو پھر کیا ضروری ہے، درگزر کریں، چھوڑتے جائیں ان چیزوں کو، ان سے اوپر اٹھ جائیں، ہواؤں میں اڑیں، ہواؤں میں اوپر اللہ کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے درگزر کرنا خوبصورتی کے ساتھ. فصفحی صف الجمیل، خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو، اس بات کو اپنے مائنڈ میں دوبارہ مت آنے دو. تو کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی مقصد پر نظر رہے گی اور آپ کے کام بھی مکمل ہوتے جائیں گے. اور باقی یہ ہے کہ جس نے اس راہ پر آنا ہے وہ آتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ تھا نا کہ ہم تو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں. اخلاص اس درجے کا ہوتا نہیں ہے. جہاں پہ کوئی بات ہمیں کسی نے کہی، ہم تو کہتے ہیں وہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، اب تو میں نے دوبارہ تبلیغ ہی نہیں کرنی. بھائی اس کو نہیں کرنی، کسی اور کو پکڑ لو، راستے کھلے ہوئے ہیں آپ سے، تو آپ کا کام دیکھا جا رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ فلاں ہی مسلمان ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کون ہدایت پر آئے گا اور کون نہیں. تو آپ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف چل پڑیں، ٹھیک ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک یہ تھا کہ آپ کا کام تو اخلاص پر مبنی تھا. آپ تو ان کے لیے پریشان بھی ہوتے تھے، یعنی آپ کا دل گھٹتا تھا، بھینچتا تھا کہ میں ان کو آگ سے بچا رہا ہوں اور یہ میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں. تو پھر اس وقت آپ کو اس حالت میں چھوڑ دیا جاتا کہ اچھی بات ہے، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ ان کے ہی پیچھے رہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی طرح سے درگزر کرو، ان کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت ضرور آنے والی ہے، ان کا بدلہ دے دیا جائے گا. اور آپ کوشش میں لگے رہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر آپ کے بھی اپنے پیارے ہدایت کی طرف نہیں آتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی راہ کھوٹی کر کے ان کے پیچھے پڑ جائیں. ان کے لیے دعا کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ دل کو اتنا تنگ مت کریں کہ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کے قابل نہ رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک رب نے پیدا کیا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے، جو ہو رہا ہے اس کے سامنے ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو، سبن من المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی، اور وہ کیا ہیں؟ سورہ الفاتحہ کی طرف اشارہ ہے. والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن. تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان کو یاد کرایا جا رہا ہے، وہی جو پیچھے گزرا نا، ہوا خیر مما یجمعون، کہ وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. لوگ کیا جمع کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس کیا کیا کچھ ہے. جیسے سمود کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی. یہ جو بھی قومیں ہلاکت کی طرف گئی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ مالدار قومیں تھیں، مال تھا، طاقت تھی، سب کچھ تھا، اقتدار تھا. یہی مشرکین مکہ کا حال تھا، ٹھیک ہے. وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ رسول ان کو آ کے بتائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمہیں تو ہم نے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دی ہیں. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم سورہ الفاتحہ کا جو خزانہ ہمیں ملا ہے اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں. اور یہ دہرائی جانے والی کیسے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ صرف فرض کو ہی اکٹھا کر لیں تو 17 دفعہ تو ایک دن میں پڑھی جاتی ہیں نا، ایک انسان پڑھتا ہے اگر وہ پورے فرائض ادا کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر پھر سنتیں ہیں، تو بار بار دہرائی جانے والی. اور سبحان اللہ، دن کی 12 جو سنن راتبہ ہیں، ان پر کیا کہا گیا کہ جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے. 12 سنتیں آپ پڑھیں روزانہ، آپ کا ایک محل تعمیر ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی بشارت ہے نا. تو مسلمان لگے ہوئے ہیں اس کام پہ الحمدللہ. تو بار بار دہرائی جانے والی آیات، بار بار اللہ تعالیٰ سے آپ ایک مکالمہ کرتے ہیں. سورہ الفاتحہ کیا ہے؟ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر آگے اسی طرح سے، اور پھر اس میں سب سے اہم دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ آپ یہ دیکھیں والقرآن العظیم، قرآن عظیم اور 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ سورہ الفاتحہ قرآن ہی کا حصہ ہے، قرآن شروع ہی اس سورہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا دراصل دیباچہ ہے، پریفیس ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے بھی اس کو باہر رکھا ہے نا کہ یہ دہرائی جانے والی آیات ہیں. اور جو اس میں کچھ ہے وہ سب کچھ قرآن میں کھول کر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو شروع میں بتایا کہ رب ناراض ہوا ہے
کچھ قوموں سے، ان کے راستے سے ہم نے بچنا ہے، اور کچھ ایسے تھے جن سے جو گمراہ ہی ہو گیا، ہم نے ان کے بھی راستے سے بچنا ہے. تو ان ساری قوموں کے احوال پھر قرآن میں مختلف جگہوں پر ہیں. اسی طرح وہ لوگ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان کے احوال و واقعات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اور اینڈ سو آن، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں ملتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو یعنی شروع میں ہی سورہ الفاتحہ اتنا بڑا خزانہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو ہر نماز میں شعوری طور پر کوشش کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. تو سیدنا سعید بن معلّہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. وہی سبم من المثانی اور قرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا. بخاری تفسیر ہے سورہ فاتحہ ہے، نیز کتاب و تفسیر. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن عظیم ہی ہے یہ، اس کو جو کہا گیا. نیز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب، اور 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں. ٹھیک ہے. قرآن عظیم یہ کس لحاظ سے ہے کہ اس میں پورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، اللہ کی معرفت ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، روز آخرت میں جزا و سزا کا جامعہ ذکر ہے، شرک کی تمام اقسام سے کلی اجتناب کا اقرار ہے، صراط مستقیم کی ہدایت کی طلب ہے. تو یہی مضامین قرآن میں اجمالاً یا تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں. اور پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سورہ کا مزید اختصار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ، یہ وہ چیز ہے جو ان تمام قوموں سے مطلوب تھی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف ایاک، یعنی شرک کی نفی ہو گئی نا اس میں. ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی تیری ہے اور مدد بھی تیری ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ چیز کس حد تک داخل ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت آ پڑتی ہے تو تب ہمارا کیا حال ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب مصیبت آئے نا تو انبیاء کے واقعات یاد کیا کریں، یا یہ بات یاد کر لیا کریں کہ بچپن سے ہم پر اگر مصیبتیں آ بھی رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹال بھی تو رہا ہے، لیکن ہماری دعاؤں میں بھی اخلاص نہیں ہوتا. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ بھی لیتے رہیں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمایا، اگلی آیت ہے آیت نمبر 88، لا تمدن، نہ آپ بڑھائیں. مدہ کا مطلب ہوتا ہے نا لمبی کرنا، یعنی ان کو دیکھنا. عینئی کا، اپنی آنکھوں کو، الا ما متانا، طرف اس کے جو متا دیا، جو ہم نے فائدے کا سامان دیا ہے، برتنے کو دیا ہے، بھی ساتھ اس کے ازواجن، کئی جوڑے، منہم ان میں سے، ولا تحزن، اور نہ ہی آپ غم کھائیں، علیہم ان پر، وخفض جناح کا، اور جھکا دیں اپنے کندھوں کو، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم جیسی نعمت عطا فرما دی ہے، تو پھر جو کافروں کو ناپائیدار اور فانی نعمتیں دی گئی ہیں اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں. تو یہ تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ہمیں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس وقت دی جا رہی ہے جب مشرکین مکہ حقیقتاً زیادہ دولت مند ہو گئے تھے، اور آپ اور صحابہ کرام یعنی فقر کی طرف تھے، غربت کی طرف تھے. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی غریب تھے. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، اس زمانے میں امیر ترین عورت سے شادی کی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت کرتے تھے تو اس سے آپ بہت مال کماتے تھے. آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کے وقت ایک بڑا حق مہر ادا کیا تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے بعد جب رسالت کی ذمہ داری آئی تو تجارت کا شغل چھوٹ گیا. ٹھیک ہے. یعنی آپ ظاہر ہے اس طرح سے تو نہیں آپ دنیا کما سکتے تھے، کیونکہ آپ پر ایک بڑی ذمہ داری آ پڑی تھی. اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال بھی اور سرمایہ جو بھی تھا وہ آپ ہی کے لیے دین کی راہ میں خرچ ہو رہا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں قریش مکہ نے معاشرتی بائیکاٹ بھی کر دیا تھا. ٹھیک ہے. سوشل بائیکاٹ جیسے آج بھی ہوتا ہے. آج بھی قوموں میں بچوں کی غربت کا جو حال ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ملکوں کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. بہت سے ممالک ایسے ہیں، اور اس میں آپ یمن کو دیکھ لیں، اور بھی بے شمار ملک ہیں جن کے نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ معاشی استحصال ہوتا ہے، ان سے تجارت کے رابطے ختم کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو ملک میں ظاہر ہے پھر غربت اور یہ سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی قبیلوں کا بائیکاٹ کیا ہے اور ان کو شعب ابی طالب میں محصور کیا گیا،
تو وہ جو سارا کاروبار تھا یا جو کام کاج صحابہ بیچارے کر رہے تھے وہ بھی سب کچھ چھٹ گیا. تو پھر جب ہو ہی نہیں رہا آگے تو پھر سرمایہ نے بڑھنا کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دراصل یہ وہ تنگ دستی کا دور ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر ایمان لانے والوں کی جو تعداد تھی نا وہ غریب صحابہ کی تھی. امیر بھی تھے لیکن گنے چنے تھے. اوور آل اس سوسائٹی میں غریبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ایمان کی طرف آنے والے بھی یہی لوگ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. زیادہ تر تو غلام تھے نا, کچھ صحابہ غلام تھے, کچھ آزاد کردہ غلام تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا. تو اوور آل اسلام ایک غربت اور قسم و پرسی کی حالت میں تھا, تنگ دستی کا دور تھا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں قریش مکہ بڑے مالدار تھے, وہ جو سارے کعبہ پہ نذرانے آتے تھے وہ انہی کی جیبوں میں جاتے تھے. اور پلس یہ کہ ان کے ہاتھ میں تولیت تھی اور اقتدار تھا, تو مسلمانوں کے ساتھ یہ برا سلوک کر رہے تھے, معاشرتی بائیکاٹ کر کے رکھے ہوئے تھے, تجارت کرتے تھے, ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے. دونوں طرف کے ممالک میں آپ یہ دیکھیں نا, لی لافی قریشی لافی رحلۃ الشتاء والصیف, سردیوں گرمیوں میں ان کے سفر محفوظ تھے اور خوب یہ مال کماتے تھے. ان حالات کو سب کو یاد کر لیں اب, اور اپنے آپ کو اب دیکھیں. ٹھیک ہے, کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کے اپنے ہی آپ سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. بہت سے عورتوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, وہ نعمتیں جو ان کو اپنے خامندوں سے حاصل ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان پر بین ہو جاتی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں تو دین چھوڑو, یہاں تو یہ پردہ چھوڑو جو تم کرنا شروع ہو گئے, نہیں تو میں تمہیں ساتھ نہیں لے جاؤں گا, مجھے تمہارے ساتھ چلتے ہوئے شرم آتی ہے. اور بھی ایسی بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, گھروں میں ہی اس طرح کے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ یہ پڑھیں نا, لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, تو ہمارے لیے نہیں ہے. آسیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ رہتی تھیں, رائل پیلس میں رہتی تھیں, ٹھاٹ باٹ سے رہ سکتی تھیں, طرح طرح کے کھانے کھاتی, آرام سے فرعون کی بیوی بن کے ٹھاٹ باٹ سے رہتی. لیکن انہوں نے کیا پسند کیا, انہوں نے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ کو پسند کر لیا نا. یعنی دنیا کے لافانی فائدوں پر انہوں نے وہاں, فانی فائدوں پر انہوں نے وہاں کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو سنوار لیا. ٹھیک ہے, اور کہا جاتا ہے جو اس کو ذل اوتاد کہا جاتا تھا نا, فرعون کو کرتا کیا تھا کہ کیل الٹے ٹھکوا کے تو اس کے اوپر بندوں کو لٹاتا تھا. آسیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا. سبحان اللہ. تو صبر کا مقام ہمیں تو اتنا آزمایا نہیں جاتا. ہمیں تو یہی کوئی ہمارے نقاب پر یا ہمارے حجاب پر کوئی ہمیں بات کر دے تو ہم وہیں پر ہی ڈھہ جاتے ہیں. تو اس وقت اپنے ایمان کا, اپنے اخلاص کا جائزہ لیا کریں اور اپنی اس طرح سے کاؤنسلنگ کیا کریں کہ آج اگر میں اس بندے کی بات مان لیتی ہوں, وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے کوئی سہیلی ہو سکتی ہے جس کی دوستی کے چھٹنے کا آپ کو اندیشہ ہو, یا آپ کا خامند ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی, یا جس کے ساتھ آپ کے مالی مفاد وابستہ ہے, کوئی جاب ہو سکتی ہے جہاں پر کرتے کرتے آپ کی روزانہ کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن آپ بولنے کے قابل نہیں کیونکہ آپ دنیاوی فائدوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اپنی آنکھیں بڑھاؤ, وہ جو برتنے کو سامان دیا اللہ نے ان کافروں کو, ان مشرکین کو. ٹھیک ہے, ولا تحزن علیہم, اور اسی طرح سے ان پر آپ غمگین بھی نہ ہوں کہ یہ کدھر کو جا رہے ہیں, دل نہ کڑھائیں ان پہ کہ ان کو حق بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی ہے, یہ اپنی زندگی بھی تباہ کریں اور ہمارے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. اور اگلا حکم کیا دیا, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیں مومنین کے لیے, مومنین کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو. یہ بالکل ایسے ہے نا کہ اب جناحہ کا جو ہے نا, جناحہ پر رہا ہے, جیسے مرغی اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے اور بچوں کو سمیٹ لیتی ہے, وہ خطرات سے بچاتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی پرندہ بن گیا اور اس نے پر نکال لیے, لیکن یہ دراصل وہ تمثیل سے نا سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ شفقت کا امیج دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کن سے جا جڑیں, کن کے ساتھ. وہ لوگ جو آپ سے جڑتے جا رہے ہیں نا, اب آپ نے اپنی ایک الگ جماعت بنانی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو آپ کے اپنے پیارے رشتہ دار ہیں وہ اگر اس راہ پر نہیں آئے تو ان سے کٹ آف کر لینا ہے, لیکن اب آپ کو کیا چاہیے, آپ کو جیسے جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کا سوشل بائیکاٹ کرتا ہے تو آپ تنہا تو نہیں رہ سکتے, آپ کو سماجی طور پر کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو فرینڈس کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک انسان بھی تو ہیں جس کے اندر لوگوں سے ملنے جلنے کی حب رکھی گئی ہے. انسان کا تو مطلب ہی انسیت سے ہے نا, آپ لوگوں سے انس حاصل کرتے ہیں, لیکن اب لوگ تو رہے نہیں انس دینے والے, وہ تو چلے گئے آپ کے مخالف, وہ تو آپ کو باتیں کرتے ہیں.
اب جیسے میں بھی بتا رہی تھی نا، اپنی کاؤنسلنگ خود کریں، کہ ایک تو یہ رہا ہے کہ ان کی بات مان کے تو دنیا میں عیش و آرام سے رہیں اور آخرت خراب کر لیں، اپنی عاقبت خراب کر لیں، ٹھیک ہے. اب وہی خاوند جو آپ کو لے جاتا تھا باہر بہت اچھے ڈریس اپ میں، اور لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسی عورتیں جو ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن میں جسم جھلکتا ہے یا اسکن ٹائٹ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. تو یہاں تو یہ ہے کہ آپ اس کو سیکریفائز کر دیں اور اس کی بات مان لیں. اور یہاں پہ اسی طرح دوستی بھی کتنے عرصے تک رہے گی، اس کو دوست کی بات مان لیں اور اللہ کی چھوڑ دیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو چھوڑ کے جب انسان دوستوں کی مانتا ہے تو وہ بھی آپ کے نہیں رہتے. لیکن جب آپ اللہ کا سہارا تھام لیں گے نا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے پیچھے خود ہی آ جائیں گے جب اللہ ان کو ہدایت دے دے گا، ٹھیک ہے. اب وہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے تب تو دیں گے، لیکن تب تک آپ نے ان کس سے حاصل کرنا ہے، وقف جناحک للمؤمنین، انہی لوگوں میں سے جو ایمان پر آ رہے ہیں اور جو آپ کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ لگا لیں، ٹھیک ہے. پھر آپ اپنی ایک جماعت آپ کی ہونی چاہیے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں، کیونکہ خالی جسمانی ضرورت سے انسان آگے نہیں چلتا، انسان کی روحانی ضرورت ہوتی ہے اس کی. یعنی آپ کو اپنی وہ باتیں جو آپ کو دین کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ کسی سے کرنے کے لیے آپ کو کوئی دوست چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ان مومنین پر شفقت کیجئے، ان کی طرف پلٹیے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے وقل، اور کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین، کہ بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اعلانیہ ڈرانے والا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر تبلیغ کرنے کا حکم ہوا تھا، ٹھیک ہے. لیکن پھر 3 سال تک یہ حکم رہا، تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا فرمایا گیا تھا کہ اب علل اعلان تبلیغ کیجیے، ٹھیک ہے. تو ابھی جو آ رہا تھا نا وقف جناحک للمؤمنین، جب آپ کرتے ہیں نا چھپے تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے اپنے ہی دوست اور مددگار مل جاتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ ایک سپورٹ ہو جاتی ہے، وہ آپ کو تسلی دیتی ہے، وہ آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہوتا ہے نا، تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر آپ اپنا دائرہ کار وسیع کرتے ہیں کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ حق ہے، اس کو ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا تو ٹھیک ہے، راہیں الگ ہو جائیں گی، چاہے باپ ہے بھائی ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں. جنگ بدر میں آپ یہ دیکھیں کہ رشتے جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے نا. تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ حق بات ہے، جس پہ میرا شرع صدر ہو گیا اس پہ آنا ہے تو آؤ، اگر نہیں آتے تو پھر راہیں جدا ہیں. کما جیسا کہ انزلنا نازل کیا ہم نے علی المقتسمین، اوپر ان فرقہ کرنے والوں پر، جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا. اب یہاں پر کس کا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ اہل کتاب کا، کہ انہوں نے یہود و نصارہ ہے نا، کہ انہوں نے بعض تو حصوں کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح انہوں نے اپنی کتابوں کو بھی آپ یہ دیکھیں بعض حصوں کو مانا، بعض کا انکار کیا، بعض آیات کو چھپایا، بعض کو تحریف لفظی کی، معنوی کی، تو 20 فرقے بنا ڈالے. تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان پر اپنی تنبیہات یا عذاب نازل فرمایا. تو اب یہاں پر جیسے یہاں پر جو آ رہا ہے نا الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی یہاں پر قرآن سے مراد ہے کہ پڑھی جانے والی جو کتاب تھی اس کے حصے بکھرے کر لیے. اور جس کی مثال ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس چیز کو ماننے کو دل کیا اس کو مان لیا، اور جو نہیں مانا وہ نکال دیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے نا قرآن کے بھی بعض حصوں کو انہوں نے تسلیم کیا، بعض حصوں کا انکار کیا، یعنی اگر اس سے قرآن بھی مراد لیا جائے، اور اگر اس سے کفار مکہ مراد لیے جائیں تو کفار مکہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن کی جن آیات میں ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے وہ نکال دو، پھر باقی باتیں ہم مان لیں گے. اور بعض کے نزدیک ان سے صرف فرقہ باز یہودی مراد ہیں، اور قرآن سے مراد ان کی اپنی کتاب اللہ کی توریت ہے جو اتاری گئی تھی ان پر، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے ان بانٹنے والوں پر نازل کیا تھا جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یا پھر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پہلی قوموں نے کیا اسی طرح مشرکین مکہ کر رہے ہیں، کہ جن باتوں کو ان کا دل کرتا ہے مانتے ہیں، اور جن میں ان کی بتوں کی توہین ہوتی ہے وہ نہیں مانتے. اور اگر مقتسمین کے معنی باہم قسمیں کھانے والے قرار دیا جائے، یعنی ایک اور ترجمہ جو کیا گیا ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ملے کسی تفسیر میں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے
اس سے مراد وہ قومیں ہیں جنہوں نے انبیاء کی تکذیب یا بعض دوسری جھوٹی باتوں پر قسمیں کھائی تھیں اور انہوں نے آسمانی کتابوں کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حافظ ابن کثیر اسی معنی کی تائید کرتے ہیں اور انہوں نے اس معنی کی تائید میں کئی آیات بھی پیش کی ہیں۔ مثلا قوم سمود نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم رات کو شب خون مار کر سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ یہاں کافروں نے پختہ قسمیں کھا کر کہا کہ جو مر چکا ہے اللہ اسے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ قریش مکہ نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ان کی شان و شوکت کو زوال نہیں آئے گا۔ یا آراف والے دوزخیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ کیا یہی اہل جنت وہ لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان سب لوگوں پر عذاب آیا اور قیامت کو بھی ان کا ضرور حساب ہوگا۔ فرمایا فوا ربی کا، تو قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، اجمعین، ان سب کے سب سے، تو ضرور یہ پوچھے جائیں گے اور ان کا حساب ہوگا۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بس اسی طرح پیدا کر دیے گئے ہیں یا قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمیں تو زوال نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ان سے بڑھ کر طاقتور قومیں گزر چکی ہیں، ان پر بھی زوال آیا اور یہ لوگ بھی ضرور پوچھے جائیں گے۔ آپ کے رب کی قسم، ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے اما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے انسان کے لیے تسلی کی آیات اترتی ہیں نا، کہ بعض اوقات حقیقتاً وہ جیسے پیچھے آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو منع کیا گیا کہ ان کو جو نعمتیں دی جا رہی ہیں نا ان کی طرف آپ اپنی آنکھیں نہ لمبی کیجیے، اور ساتھ میں آیا ولا تحزن علیہم، اور ان پر آپ غمگین نہ ہوں۔ ٹھیک ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں نا، تو ہم کیا ہیں کہ ہم لوگوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں نا ان کی باز پرس کرنے والے اور ان کو دیکھنے والے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جو کرنے کا کام ہے وہ بتایا گیا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ صاف صاف کہہ دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اس سے ایسے لگتا ہے نا صاف صاف کہہ دیں، تو ابھی جیسے ان کی بات ہو رہی تھی یہود و نصارہ کی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، کتاب کو چھپایا، ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا، مرضی ہوتی تھی مانتے تھے نہیں مانتے تھے، اور پھر یہ کہ ٹیکسٹ کو بدل ڈالتے تھے نا، ٹیکسٹ میں سے ہی اپنی مرضی کا معنی نکالتے تھے۔ یہ جو فسدہ ہے نا، یہ اگر آپ کریں گے نا تو پھر مرضی کے معنی نہیں نکلتے، پھر جب آپ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، آپ میں سے ماشاءاللہ جو گرامر کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن عربی زبان کیسی سبحان اللہ زبان ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زبان کو اس زبان میں سمجھیں، یعنی قرآن کو ہم عربی زبان میں اگر سیکھیں گے نا، جیسے تدبر قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں اور اس میں قرآن کو اس کے ڈائریکٹ عربک میننگ میں سمجھا جاتا ہے، ہم تو اس کو اردو میں پہلے کھولتے ہیں اور پھر بچوں کے لیے انگلش میں بھی کھولتے ہیں، تو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو ٹپیکل عربی میں حاصل ہوتی ہے نا۔ بٹ اسٹل الحمدللہ یہ جو ہم لفظ بے لفظ ترجمہ کرتے ہیں نا، اس سے بھی معنی کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ با محاورہ کو رٹا ماریں گے نا تو آپ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار سکتے ہیں، ڈنڈی مار بھی جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی مطلب کا وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں مطلب، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پھر یہ کہ اگر آپ قرآن کو عربک ڈکشنری سے سمجھنے کی کوشش کریں تو تب بھی وہ کھول کھول کر بیان کرنا نہیں ہوگا، کیونکہ کھول کھول کر کس نے بیان کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے۔ اور اس طرح پھر آگے جو لڑیاں چلی ہیں، صحابہ نے، تابعین نے، تبا تابعین، اور محدثین نے جو کوششیں کی ہیں، مفسرین نے جو کوششیں کی ہیں، وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس سیو ہے، تو ہم اسی طرح سے یہ سب کچھ کریں گے۔ یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جانا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اور کھول کھول کر بیان کرنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اعلانیہ۔ شروع میں تو دعوت اسلام کا آغاز خفیہ طور پر ہوا نا، اور یہ عرصہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ 3 سال سے اوپر تھا۔ پھر وہ دور آیا جب مسلمان خانہ ارقم سے باہر نکلے، اپنے اپنے گھروں کی بعض کھلی جگہوں پر نمازیں ادا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو پھر قریش نے پابندی لگائی کہ مسلمان بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں کیونکہ ان کے بچے اور عورتیں متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کعبہ میں نماز پڑھنے پر پابندی تھی، قرآن پڑھنے پر پابندی تھی۔ قریش کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مسلمان پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے پھر حبشہ کی طرف وہ جیسے ان کا امیج تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچانا تھا اسلام کو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر ایک یہ دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے علل اعلان تبلیغ کا حکم دے دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں علل اعلان نماز کب پڑھی گئی تھی، آپ میں سے کوئی بتایا اگر یاد آ رہا ہے تو۔
جزاک اللہ خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد، اور وہ ان کی پرسنالٹی تھی نا ایسی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بھی بالکل حکیمانہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق دین کو پھیلائیں گے نا، تو آپ کو بھی ایسے سرپرست جو ہیں وہ، یعنی سوری، آپ کو ایسے ساتھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے، مخلص ساتھی ملیں گے جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ جڑ جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کی کوششوں میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ آزمائش آتی ہے، آپ کو پیروں سے ہٹایا جاتا ہے، آپ کے اپنے گھر والے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جب آپ صبر سے کام لیتے ہیں، اپنے اخلاق کو قائم رکھتے ہیں، جیسے پیچھے کیا کہا گیا ہے کہ